اور گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو جذباتی بنانا چھوڑ دیں. یہ جذباتی جو چیزیں ہوتی ہیں فائدہ نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور اگر پوچھا جائے کہ بیان کیا ہوا پتہ نہیں. دور کو بدلو. اور ادب سے گزارش کروں گا، بخاری سے لے کر صحیح بخاری سے لے کر جملہ کتب حدیث اٹھائیے، ایک روایت آپ کو مل جائے مجھے بھی بتا دینا کہ اللہ کے رسول کے کسی درس میں نعرہ تکبیر کی آواز آئی ہو، نعرہ لگا ہو، یا صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں کسی ایک حدیث. اچھل ابل کے جو لوگ کام کرتے ہیں نا اس میں برکت نہیں ہوتی. آپ لو پروفائل پہ رہ کے کام کریں. آپ کا مقصد ہو تربیت، مقصد ہو ہم نے دین اپنے اندر پیدا کرنا ہے. احد کے مقام پہ صرف جب انہوں نے کہا تھا اعلو حبل تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جواب دو، تو عمر نے جواب دیا تھا اللہ اعلی و اجل. کہا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارا تو عزہ ہے تمہارے پاس عزہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم. کسی ایک پروگرام میں اللہ کے رسول نے 23 سال نبوت کا پرچار کیا ہے، ایک دن بھی نعرہ لگا ہو کسی ایک حدیث میں مجھے بتا دیجئے گا. جذبات بھی کنٹرول کرنا چاہیے، سیکھنا، سمجھنا، ہضم کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانے کی پلاننگ کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے. احترام میں کمی کے حوالے سے گزارش اور کرنا چاہوں گا. ہے سچی محبت آپ کو؟ سب کو ہے. اپنے آپ کو کہا کریں ہم اللہ کے رسول کے محب ہیں. کیا ہیں؟ مطیع ہیں، اطاعت کرنے والے، متبع ہیں، پیروی کرنے والے. لیکن یہ کبھی نہ بولیے گا کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں. عاشق نہیں ہو سکتا مومن. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ لفظ اللہ نے 114 سورتیں ہیں قرآن کی، یہ لفظ آیا؟ بولیے نہیں آیا. جتنی حدیثیں اس وقت موجود ہیں کسی صحیح حدیث میں کسی صحابی نے لفظ عشق بولا ہو؟ 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، اور بعد نے 24 لکھا، کسی ایک صحابی نے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کا عاشق ہوں؟ کسی ایک صحابی. آپ بھی اور میں بھی اپنے معزز رشتوں کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں. تو کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی والدہ اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا عاشق ہوں؟ تو کہہ سکتا ہے؟ جس لفظ کو قرآن نے جگہ نہیں دی، جس لفظ کو حدیث نے جگہ نہیں دی، جس لفظ کو صحابہ نے اپنی زبانوں پہ جگہ نہیں دی، جو ایک عقل مند جو ہے اپنے معزز رشتوں کے لیے لفظ نہیں بول سکتا، وہ عظیم المرتبت ہستی محمد مصطفیٰ کے لیے بولنا چاہیے. کبھی اس طرح کے لفظ نہ بولے. کیوں نہ بولے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لوگوں جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو یہ انداز محمد مصطفیٰ کے ساتھ نہ کرنا. وہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کا احترام بجا لانا، اس کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز نہیں نکالنی. یہ تو آپس میں بھی انسان نہیں کہتا، تو اس ہستی کے لیے کیسے یہ لفظ کہنا چاہیے؟ اور یہ پیغام پہنچاؤ ان بھائیوں تک، ان مسلمانوں تک جو بھول کے یہ لفظ کہہ دیتے ہیں. اور آج کل بڑے یہ الفاظ آپ سنیں گے، ان سے گزارش کریں کیا یہ لفظ قرآن میں آیا کہ کسی صحیح حدیث میں آیا یا کسی بھی صحابی نے کہا ہے؟ دنیا میں کتابیں موجود ہیں، کسی دنیا کی کتاب میں دیکھیں. کیا یہ لفظ کوئی عقل مند اپنے معزز رشتوں کے لیے بول سکتا ہے؟ اس لیے اس ہستی کے لیے لفظ نہیں بولنا چاہیے. کہیں ہم اللہ کے رسول کے متبع ہیں، مطیع ہیں، محب ہیں. یہ تینوں الفاظ قرآن و حدیث میں موجود ہیں. آخری تقاضا جو آپ کی محبت کا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، آج دنیا میں جس سے محبت ہو اس سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہے آپ کے اندر بھی خواہش؟ اللہ ہمیں اس ہستی کا ساتھ نصیب فرمائے، رفاقت نصیب فرمائے۔ صحابی یہی کہتے تھے غدا نلقى الاحب محمدا وحزبا، کل جب آئے گا نا تو ہم اپنے پیاروں سے ملیں گے، دنیا میں سب سے پیارے ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں۔ صحابی ایک گھر سے دوڑے اور آنکھیں مسکرانے لگ گئے، کچھ دیر بعد رونے لگ گئے۔ کہا کیا ہوا ثوبان، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے مسکرائے پھر روئے۔ کہ اللہ کے رسول مسکرایا اس لیے ہوں کہ زندگی میں جب بھی کوئی غم پریشانی آتی ہے گھر سے دوڑ لگاتا ہوں اور آ کے جیسے ہی نظر آپ کے رخ انور پہ پڑتی ہے زندگی کے سارے غم بھی بھول جاتے ہیں۔ رویا اس لیے ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا رفعت مع النبیین تو آپ تو انبیاء کے ساتھ بلند درجے پہ ہوں گے تو میں جنت میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ کہا میرے صحابی اتنی بات بتاؤ مجھ سے محبت ہے؟ کہا محبت ہی تو ہے۔ کہا انت مع من احببت، دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اس کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ اللہ جلال ہم سب کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اللہ جلال اس کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے۔ الہ العالمین حوض کوثر سے اس مبارک ہاتھوں سے پانی پینے والوں کی صف میں ہمیں شامل فرمائے اور سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے اور اسی محبت کو حاصل کرنے کی طرف ہمیشہ ہمارے دلوں میں رکھ۔ الہ العالمین قیامت کے دن اس صف میں کھڑے نظر آئیں جس صف میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیدار کا مستحق بنانا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ آل اصل میں اہل سے ہے جس سے مراد اہل بیت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ استعمالات جو ہیں جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے تو آل فرعون میں سب سے پہلے تو وہ ہیں جو لوگ فرعون کو ماننے والے تھے اور ان کے اپنے تھے، بالتبع وہ سارے کے سارے لوگ جو ان کے منہج کو اختیار کرنے والے۔ تو دوسری حدیث میں اس بات کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے ساتھ ان لوگوں پہ بھی اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں جو آپ کے دین کو اختیار کرنے والے ہیں۔ آپ نے ایک سوال محبوب جس سے محبت کی جائے اور عاشق جو ہے جس کو عشق ہو جائے، میرا خیال ہے ہمیں تو نہیں کوئی عشق ہونے والا ہے، ہمارا تو ویسے ہی بڑا آ گیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نا کہ مجھے عرفات میں خبر دی گئی کہ ایک شخص جو ہے کل فرق المنطوق چوزا بنا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے اس کا؟ کہتے ہیں انہو قد عاشق، یہ کسی سے عشق کر بیٹھا ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے ایک ہی دعا ان کے منہ سے سنی، یا اللہ زندگی میں اس بیماری سے بچائے رکھنا۔ تو آپ نے فکر کیا کریں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو قلبی طور پہ اس بات کا اقرار و اعتراف نہیں کرتا کہ یہ واقعی شخصیت لائق تعریف تھی۔ میرا نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، مسلمانوں میرا نام ماحی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے ذریعے دنیا کے اندر جتنا کفر تھا اس کو مٹا دیا، اور حقیقت بھی یہ ہے، حالی عرب کی رجعیت کہکرا کا تذکرہ کرتے ہوئے جو بیان کرتا ہے کہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ،
وہ مار اور لوٹ میں تھے یگانا، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ لیکن ایسے لوگوں کی تربیت، ایسے لوگوں کی تہذیب اگر کی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبَيْهِ، میرا نام حاشر بھی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات کا عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص نفسی نفسی کہتا نظر آئے گا، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی وہ مقدس شخصیات جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات سے چنا ہوا ہے، ان کی زبان پہ بھی نفسی نفسی کے الفاظ ہوں گے کہ آج پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اور حالت یہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَتُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا، پوری کائنات کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، حُفَاةً عُرَاةً، پاؤں سے بھی ننگے اور جسم پہ کوئی لباس بھی نہیں ہوگا، غُرْلًا بُهْمًا، بال بکھرے ہوں گے، اور انسان جس حالت میں پیدا ہوتا ہے بغیر ختنہ کیے ہوئے وہ میدان محشر میں جمع ہوگا۔ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، ایسی حالت میں مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ پائیں گے؟ قال یا عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ الامر اشد من ان يهمهم ذاك، معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہوگا، کسی کو ہوش نہیں ہوگی کہ کسی کی طرف جھانک سکے۔ ہر شخص مد البصر، جہاں تک اس کی نظر جائے گی 99 رجسٹر پھیلے ہوں گے اس کے حساب و کتاب کے، کسی شخص کو تو ہوش ہی نہیں ہو۔ ایسی ہولناک کیفیت کے اندر پوری کائنات اکٹھی ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گی، ان سے کہے گی کہ سفارش کریں، پھر ابراہیم علیہ السلام سب سے ہوتے ہوتے آخری پیغمبر سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کائنات پہنچے گی یہی فرما رہے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اللہ قیامت کے دن پوری کائنات کو میرے سامنے کھڑا کریں گے، اور پھر خالق و مالک کے عرش کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ کتنی خوبصورت یہ کیفیت ہوگی، آواز آئے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع، اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سوال کیجئے، سفارش کیجئے، ہم آپ کے سوال کو پورا کرنا چاہیں گے، ہم آپ کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے۔ سفارش کیا ہوگی؟ اے خالق و مالک، مخلوق کا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پوری کائنات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع کیا جائے گا، اور ان کی شفاعت کے بغیر دنیا کا حساب بھی شروع نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ناموں کا تذکرہ کیا جائے تو سرتاج رسل جیسے نام دنیا میں نہیں ملتے، اور اگر ان کی افضلیت کو بیان کیا جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، پوری آدمیت ایک طرف اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، صحیح مسلم کی یہ روایت بتلاتی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو کھولا جائے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ،
سب سے پہلے خالق و مالک کے سامنے سفارش کرنے کی صلاحیت بھی اگر کسی کو ملے گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے پہلے جس کی سفارش کو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا وہ شخصیت ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، پوری کائنات کی موجودگی میں اور 1,24,000 پیغمبروں کی موجودگی میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی صلاحیت اگر کسی کو ملے گی قیامت کے دن تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی کیفیت ان کے نام کے بعد پوری کائنات سے اعلیٰ، فرمایا ان اللہ اصطفى کنانہ بن ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم۔ دنیا والوں کائنات میں خاندان تو بڑے بڑے آئے لیکن سب سے عالی خاندان کنانہ کا خاندان، اور کنانہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے تھے، اور اس میں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قریشیوں کو چنا، اور قریشیوں میں سے بنی ہاشم کے قبیلے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عظمت سے نوازا، اور ان کی عظمت کا راز کیا تھا کہ اس بنی ہاشم سے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا اگر تذکرہ کیا جائے تو صحابی رسول براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كان احسن الناس وجها واحسنهم خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير، مسلمانوں میری آنکھوں نے آج تک ایسا حسین دیکھا ہی نہیں، ایسے اچھے اخلاق والا میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات ابو رمسا نے اپنے بیٹے کو سمجھائی تھی، وہ بیٹا جس کی آنکھ میں کوئی جچتا ہی نہیں تھا، کہا بیٹا ادھر آؤ، آج میں ایک ہستی کا دیدار کروانا چاہتا ہوں، پھر مجھے اپنے ریمارکس سنائیے گا کہ تم اس کو پسند کر سکے ہو کہ نہیں۔ ابو رمسا اپنے بیٹے کو لے کر جب آتا ہے، پہلی نظر جب رخ انور پہ پڑی تو وہ شخص جس کی آنکھ میں آج تک حسن کا معیار قائم نہیں ہو سکا، اس کی زبان بے ساختہ بول کے کہتی ہے واللہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میری آنکھوں کا معیار ہار گیا ہے، اس جیسا حسین نہیں دیکھا، اور یہ رسول ہی ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قدمت المدینہ، میں جب مدینے میں آیا وَرَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ انْجَفَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور خوشی کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اتنے بےتاب نظر آتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گیا، میرا بھی جی چاہا کہ میں دیکھوں سرتاج رسول کون ہے۔ جب میری پہلی نظر پڑی تو میری زبان گویا ہوئی، ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، یہ مبارک چہرہ جس کو دیکھ کے آنکھوں میں بھی روشنی آ گئی ہے، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لوگ جن کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا قول و فعل جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ ایسی ہستی کو میں نے دیکھ لیا ہے، یہ مبارک چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کائنات نے آج تک اس جیسا امین اور صادق دیکھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ان کے حسن کی تعبیر کرنے کے لیے ابو کبیر حزلی کا شعر پڑھ کے بیان کرتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی کیا مثال پیش کروں۔ فَلَمَّا رَأَيْتُ إِلَى أَسَارِيرِ وَجْهِ برقت كبرق العارض المتهلل، میں کس سے تعبیر دوں؟ جس طرح بادلوں سے چاند نکلتا ہے اور اپنی ضیاپاشیوں سے پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، میں اگر یہ بھی مثال پیش کروں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ادنا مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی اگر بات کی جائے تو انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
وہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین۔ مسلمانوں، یہ پہلو اتنا تابناک پہلو ہے کہ اس کی نظیر اور مثیل نہ تو دنیا میں دیکھی گئی ہے اور نہ دیکھی جا سکتی ہے۔ 10 سال ایک شخص نے خدمت کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال کی اس رفاقت میں میں نے یہ دیکھا ما قال لی اف قط، 10 سال میں نے ان کی خدمت کی۔ انسان ہونے کے ناطے سے کوئی نوک پلک رہ جاتی ہے، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے اخلاق عالیہ ایسا دیکھا کہ کبھی ان کی زبان مقدس سے یہ کلمہ بھی نہیں صادر ہوا اف، اور کبھی بھی ان 10 سالوں کے اندر ما قال لی اف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس طرح کا اخلاق دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی ہی بات اگر شروع کر دی جائے تو رات ختم ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے آپ کے اخلاق کو سیکھا اور اس اخلاق کی بدولت غیر مسلم بھی اسلام کے اس نعمت کو اختیار کرنے کے لیے اس حلقہ میں شامل ہو گئے۔ آج امت اسلامیہ اخلاقی طور پر دیوالیہ بن گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیرت کے اس پہلو کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اخلاق کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیا کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ مسلمانوں، اس پہلو کی روشنی دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا عرب میں رہنے والی کمواری عورت جن کے بارے میں کتابیں لکھتی ہیں کہ گھر کے اندر ایک مخدن بنا ہوتا، اس میں چھپا کے اس کو رکھا جاتا، بس اوقات سورج کی کرنیں بھی اس پہ نہ پڑتی۔ فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا دیکھا تو عرب کی کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ان کا حیا تھا، اور حالت کیا تھی؟ کچھ بھی ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے تبسم ختم نہیں ہوتا تھا۔ وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، جب آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو اپنے چہرہ مبارک کو تھوڑا سا موڑ لیتے یا اپنے چہرہ مبارک کو جھکا لیتے۔ سمجھنے والے سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کر رہے۔ کسی کو ناراضگی کا اظہار اس انداز سے کرنا کہ کسی کے دل پہ یہ ٹھیس پہنچے یا وہ اسلام کی اس طرز زندگی سے کہیں نفرت نہ کرنے لگ جائے، یہ تصور تو کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ ہاں، اگر اسلام کے متعلق کسی نے بہت بڑی بات کر دی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بھیجا ہے اسلام، اس کے بارے میں ایک ایسا غیر حقیقی تصور پیش کیا ہے تو پھر اس کی تربیت بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور اس کی خوشبو کا اگر تذکرہ کیا جائے تو انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کا تذکرہ کن الفاظ سے کروں؟ ما شممت عنبرا ولا مسكا قط اطيب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کی خوشبو کو جمع کیا جائے تو جو امتیاز عنبر کو حاصل ہے، کستوری کو حاصل ہے، اور اس کو خوشبو کا سرتاج کہا جاتا ہے، کہا اللہ کی قسم زندگی گزر گئی ہے، نہ عنبر کی خوشبو اتنی پائی ہے نہ کستوری کی پائی ہے جتنی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے آیا کرتی۔ اور صحابی رسول روایت کرتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ صحابی کہتے ہیں اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندنا، آپ قیلولہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے گھر میں لیٹ گئے۔ فعرق، سخت گرمی ہے۔ مسلمانوں، ہادی و مرشد زندگی کی کن کن کیفیات سے گزرتا ہے۔ فداہ ابی و امی و کل ما یملک نفسی، ہم سب کے والدین ان پہ قربان ہو جائیں، کس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری، گرمی کے ماحول
ماحول میں تشریف فرما ہے اور جذب اطہر سے پسینہ جو ہے جاری ہے. ام سلیم فجاءت امی بقارورہ وہی تسلط العرق فیہا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک بوتل لے کے آتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آ کر اس پسینے کو اس بوتل میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے. فاستيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا ماذا تصنعین یا ام سلیم، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا عرقك نجعله في طيبنا فهو من اطيب الطيب. عربوں کے ہاں خوشبو بنانے میں، خوشبو لگانے میں بھی مقابلہ ہوتا تھا. ام سلیم فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ مبارک جو میں بوتل میں ڈال رہی ہوں، جب یہ خوشبو میں شامل کروں گی تو کائنات کی خوشبوئیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے باب کو اگر کھولا جائے تو یہ باب بھی ختم نہیں ہونے والا. کیسی صداقت؟ جس صداقت کو صرف مسلمانوں نے نہیں کافروں نے بھی تسلیم کیا اور صادق اور امین کا لقب پایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں تشریف فرما ہے. عبداللہ ابن قمیعہ پتھر اٹھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکتا ہے اور لفظ کیا استعمال کرتا ہے؟ خذها وانا ابن قمیعہ، یہ ابن قمیعہ کا وار برداشت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرتاج رسول سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ پتھر لگا کسرت رباعیتو وشج رأسو، آپ کے سر مبارک سے خون نکلنا شروع ہوا، آپ کے دانتوں کی چھیپڑیاں ٹوٹ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ الفاظ نکلے ما لک اقماک اللہ، اللہ تیرے ٹکڑے کرے، میں نے تمہیں کیا کہا ہے، ایک اللہ کی طرف تمہیں بلایا ہے. یہ لفظ ابھی زبان نے اس کا نطق کیا تھا. صحابی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو کس انداز سے پورا کیا؟ فسلط اللہ علیہ تیس جبل، پہاڑ کے اندر سے ہی نہ جانے کہاں سے آیا ایک بکرا آیا، ایک جانور. فلم يزل بنطحه قطعة قطعة، اور ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ چند لمحات میں واقعتاً اس آدمی کو جس نے محمد مصطفیٰ پہ وار کیا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی صداقت تو اتنی ہے. میرے معزز محترم اور محتشم بھائیوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں فاطمہ میں کل تک زندہ رہوں گا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے تربیت پائی تھی تو سرتاج رسول سے پائی تھی، فرمانے لگی آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرے والد پہ تو وہی نازل ہوتی ہے اور وہ کہا کرتے ہیں کہ میں نے آنکھ بند کی ہے شاید کھولوں گا کہ نہیں. اتنا بھی انسانی زندگی پہ بھروسہ نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا. مسکرا کر جواب دیا فاطمہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتی، یہ حرکت میں آتی ہی اس وقت ہے جب اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو جایا کرتا ہے. آج اسی زبان اطہر نے مجھے کہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی کل تشریف لانا، میں تجھ سے بات کروں گا. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس نے کہہ دیا ہے اس کا مطلب ہے یہ اللہ نے کہلوایا ہے اور میں کل تک زندہ رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی بات کی صداقت. جنگ خندق میں ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا. فاخذ المعول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال کو پکڑا اور پتھر پہ مارا.
پتھر تو ٹوٹ گیا، روشنی نکلی۔ کہا مسلمانوں دیکھ رہے ہو یہ کیسر و کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یقین تھا جو اس زبان مقدس سے نکلا ہے وہ حق ہے۔ یہی وجہ ہے قریش کے چند لوگوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ کہا کہ تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ ہر بات ہی لکھتے ہو۔ یہی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدی ما خرج منہ الا الحق اشاء الى فمی، میرے صحابی لکھو جو میں بولتا ہوں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں نکلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خوشخبری دی کہ مسلمانوں، سراقہ بن مالک الجعشمی جو 100 اونٹوں کی حرص لے کر اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک لینے آیا تھا، لیکن آخر ان کا غلام بن کے رہ گیا۔ کہا سراقہ ایک وقت آئے گا تجھے کنگن پہنائے جائیں گے کیسر و کسرا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نوید، یہ خوشخبری صحابہ نے سنی، سراقہ بن مالک الجعشمی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک وقت دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سنبھالتے ہیں۔ ان کے دور میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حقیقت کو سامنے کیا، جب کیسر و کسرا کو تاراج کیا تو اس وقت جب کنگن ہاتھ میں لگے تو کہا قداور شخص کو تلاش کیجئے، یہ کنگن بڑے بڑے ہیں۔ دیکھا گیا تو سراقہ بن مالک الجعشمی کا قد ہی اتنا تھا کہ جس کو پورے آئے، اور میں بات چھوڑ گیا۔ ایک وقت آیا جب سراقہ بن مالک الجعشمی بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گھر والے رونا شروع کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارا گھر، ہمارا پہاڑ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ فلما افاق، جب سراقہ بن مالک الجعشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے، کہتے ہیں میں یہ کیا الفاظ سن رہا ہوں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا آپ کے فراق سے تو پریشان ہیں کہ شاید آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کہا مجھے ابھی موت نہیں آئے گی، تم نہیں سمجھتے، ابھی تو میں نے کنگن نہیں پہنے۔ سرتاج رسول نے یہ خوشخبری دی تھی کہ سراقہ ایک وقت آئے گا تجھے کنگن، یہ تو نہیں جانتے، تو تو جانتا ہے، تو تو علام الغیوب ہے، میرے اندر جو کمی کوتاہی ہے ان کو نہیں پتا، اے خالق و مالک میری ان کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ پہلو تھا جب تعریف سنتے۔ آج اگر تعریف نہ کی جائے تو کوئی شخص بات کرنا پسند نہیں کرتا، جس وجہ سے اس کی زندگی بے برکت بن چکی ہے۔ اپنی زندگی میں برکت کو لوٹانا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کا مشن یہ بناؤ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے دیوانہ بھی کہا، مجنون بھی کہا، جادوگر بھی کہا، کیا کچھ نہیں کہا۔ منہم من حث علیہ التراب، منہم من سبہ، کسی نے گالی دی، کسی نے مٹی پھینکی، ومنہم من تفل فی وجہی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مقدس ذات تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، اس ذات مقدس کی طرف کچھ مشرکوں اور کافروں نے تھوکنا بھی گوارا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اور آپ تصور کیجئے کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیت، اس کو یہ کہا جا رہا ہے آپ تو حلال کی اولاد نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا پڑا، وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن سِفَاحٍ مِن لَدُنْ آدم، دنیا والو میں ایسے خاندان کی اولاد ہوں، آدم سے لے کر میرے باپ تک میرا نسب نامہ پاک صاف ہے، اور میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں، اور تم میرے بارے میں شک کر رہے ہو۔ آپ کے سر مبارک سے خون نکلا، آپ کے دانت وہ توڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون نکلا، شج رأسو وکسرت رباعیتو،
وجحشت رکبته، آپ کے گھٹنے سے خون نکل رہا ہے لیکن اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ مشن کیا ہے؟ انسانیت کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ مسلمانوں، کوئی کریٹیکل پیش کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، اپنے مشن کو نہ چھوڑو۔ مشن کیا ہے؟ خیر خواہی ہی کرنی ہے، میں نے ہمدردی ہی کرنی ہے۔ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اس پہ غور کرو، اگر وہ سچی بات کہہ رہا ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو، اور اگر وہ بھول کے بات کہہ رہا ہے تو کہہ دو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے یہ عیب میرے اندر موجود نہیں۔ اور صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی بری بات کہہ دیتا تو وہ کیا کرتے؟ آج کسی کی کوئی بات اس کی تربیت کے لیے یا اس کی اصلاح کے لیے ہی کہہ دی جائے تو 4 مہینے میں گفتگو ہی نہیں کرتا، جبکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہیں، وہ صحابی جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، اور ایک شخص آ کے مخاطب ہو کے کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو۔ لیکن تربیت دیکھیے اس صحابی رسول نے کس انداز سے جواب دیا، مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے ما عرفنی الا انت، بھائی تم نے ہی میری صحیح پہچان کی ہے، لوگ تو بھولے ہوئے تھے۔ اس انداز کو جب تک نہیں اپنایا جائے گا میری اور آپ کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی۔ سیرت طیبہ کا یہ پہلو آہستہ آہستہ گم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے معزز انتہائی قابل قدر بھائیوں، اس پہلو کو لوٹانے کی کوشش کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی بھی ایسے نصیب فرمائے جن میں یہ پہلو بڑے ہی اکمل طریقے سے موجود تھا۔ پھر ان کے بعد آنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، افضل الامت بعد نبیہا، اس امت میں سب سے اعلی شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کا درجہ ہے، اور رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے بڑے برے آدمی ہو، بڑے عجیب آدمی ہو، مسکرا کے جواب دیتے ہیں جتنا آپ نے کہا ہے میں تو شاید اس سے بھی عجیب ہوں، آپ کو ابھی بھول لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ہی یہ فرمائی تھی۔ تربیت کا انداز کیا تھا؟ علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک شخص نے ان کے بارے میں بڑے ہی برے کلمات کہے، اس کے گھر چلے گئے، دروازہ کٹکھٹایا، کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے جواب دیا ان كنت صادقا فغفر الله لي وان كنت كاذبا فغفر الله لك، جو تم نے میرے بارے میں گفتگو کی ہے اگر سچ کہا ہے تم بھی دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اگر بھول کر تعصب، انتقام یا کسی اور وجہ سے باتیں کر گئے ہو میں بھی دعا کرتا ہوں تم بھی کرو اللہ تجھے معاف کر دے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یا حسن اتعرف ما كان بالامس، جانتے ہو کل کیا ہوا؟ کہتے طيب ايش كان؟ هل هناك درس من القرآن؟ قرآن مجید کا کوئی درس تھا؟ قال لا فلان اغتابك، فلان شخص نے تو آپ کی غیبت کی تھی۔ کہا ابلیس کو صرف تم ہی نظر آئے تھے راستے میں کہ ایک مسلمان کے بارے میں میرا دل برا کرنے آگے ہو؟ پھر کھجوروں کا ایک ٹوکرا لیا، اس شخص کے گھر پہنچے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دیا گھر والے نے، کہا خذ هذه هدیہ منی لک، یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ صاحب البیت گھر والا سوال کرتا ہے ہدیہ ولیکن ایش المناسبہ، مناسبت کیا ہے، آپ ہدیہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جس کی پرورش بھی حرم نبوت میں ہوئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک جھولی میں ہوئی، فرماتے ہیں ہدیہ اس لیے لے کے آیا ہوں کل تو نے محنت کی، غیبت کر کے مجھے نیکیاں دیں، اور نیکیوں کے بدلے میں آپ کو مٹھائی دینے آیا ہوں۔ مسلمانوں اس رویے کو واپس لاؤ، اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص کا دوسرا اصول نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، نیکی کر کے بھول جاؤ، تذکرے کہ پچھلے سال میں نے یہ کیا، اس سے پچھلے سال میں نے یہ کیا۔ نیکی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس جو سسٹم ہے، کیلکولیشن کا نظام ہے،
تمہارا اندازہ ہی وہاں نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے اس کا اجر بھی دے دیا ہے. دیکھو اب کیا کر رہے ہو, اس لمحے تمہاری فکر کیا ہے, سوچ کیا ہے, تم نے ملت کے لیے, قوم کے لیے ہمدردی کی کون سی پلاننگ کر رکھی ہے, کون سی خیر خواہی کی راہوں پہ چلے ہو, کن کن نیکیوں کی چابیاں بنے ہو, کن کن برائیوں کے لیے تالا بنے ہو. اس وقت دیکھو, مستقبل کے لیے پلاننگ کرو. ماضی کے قصص کو چھیڑ کر مطمئن ہونا یہ اخلاص والے کی نشانی نہیں. نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال واقتضاء ثواب العمل فی الاخرہ. تیسرا اور آخری پہلو اخلاص کا. جو عمل کرو نیت یہ رکھو کہ اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے. صحابہ کرام کا یہ پہلو جو سیرت طیبہ کی روشنی میں ان کی زندگی میں آیا, آج یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ کون سا پہلو ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آیت کا سننا ہے, بھاگ کر آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ صحیح نیکی, قیمتی نیکی اس وقت ملے گی جب پیاری چیز اللہ کی راہ میں پیش کرو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بیروحا کا باغ مجھے سب سے پیارا ہے, میں آج کے بعد یہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں, لیکن اس لیے نہیں کہ دنیا میں برکت آئے, اس لیے نہیں کہ اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے. ارجو برہا وزخرہا عند اللہ. اللہ کے رسول گواہ رہنا, میں یہ باغ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن میں جنت میں اس باغ کا بدلہ خالق و مالک سے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کر تشریف فرما ہے, ایک شخص آیا اور آ کر کھانا طلب کیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا دے دیا اور وہ خوشی سے یہ بات کہتا ہے, جزاک اللہ خیرا, اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے. مومنوں کی ماں کیا کہتی ہیں؟ غفر اللہ لک, اللہ تجھے معاف فرمائے. ایک صحابیہ تشریف فرما ہے, کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, اس نے تو دعا ہی دی ہے, جزاک اللہ خیرن کہا ہے, کوئی بری بات تو نہیں کی. کہا تم سمجھی نہیں, تم نے غفر اللہ لک کہہ دیا کہ اللہ اس کو معاف کرے, غلطی کیا ہے؟ کہا یہ کھانا اس لیے دیا تھا کہ اس کھانے کے بدلے جنت میں کھانا لوں گی, یہ دنیا میں ہی جزاک اللہ خیرن کہہ کے مجھے ٹالنا چاہ رہی ہے. مسلمانوں, میں اور آپ اپنے رویوں کو دیکھیں, معمولی سی نیکی اور بڑی نیکی کے بعد ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی تھینکس کرے. یہ رویہ اخلاص کو ختم کرنے والا ہے, بے برکتی والا ہے. اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو, کوئی تعریف کرے, کوئی مذمت کرے, پرواہ نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. انتہائی مہم اصول, اور میں سمجھتا ہوں اس اصول کو اگر امت سمجھ جائے تو سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کو سمجھے تو دنیا کے اندر اختلاف اور فساد کا نام نظر نہ آئے. وہ کون سا پہلو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, المؤمن اخو المؤمن, المؤمن مرآة المؤمن, یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ. مسلمانوں, مومن مومن کا بھائی ہے اور مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. سامنے ہو تب بھی اس کی حفاظت کرتا ہے, جب وہ غائب ہو تب بھی اس کی عزت کا محافظ نظر آتا ہے. یہ چھوٹی سی, یہ چھوٹا سا کلمہ اتنا جامع کلمہ ہے, اگر میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. آئینہ تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے, لیکن شاید آئینے کے اوصاف پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. آئینہ بے جان ہونے کے باوجود اپنے اندر 6 صفات رکھتا ہے. یہی 6 صفات ایک مسلمان میں پیدا ہونی چاہیے. سب سے پہلی صفت آئینے کی, النصح فی جمیع الاحوال. آئینے کو بیٹھ کر دیکھو تب بھی چہرہ دکھائے گا, آئینہ چلتے چلتے دیکھو تب بھی چہرہ دکھائے گا, آئینہ بس پہ بیٹھ کے سفر میں دیکھو تب بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کرے گا, چہرہ تمہیں پورا ہی دکھائے گا. تم بیمار ہو, آئینہ چہرے کے سامنے لاؤ, چہرہ پورا ہی نظر آئے گا. النصح فی جمیع الاحوال. مومن بھی مومن کا آئینہ ہے, سفر میں ہو, حضر میں ہو, بیٹھا ہے, سفر میں کھڑا ہے, بیمار ہے, تندرست ہے,
مسلمان کی خیر خواہی اس کی سوچ ہوتی ہے، مسلمان سے ہمدردی اس کی پریورٹی ہوتی ہے. آئینہ اس کی یہ صفت ہے کہ ہر حال میں یہ خیر خواہی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا. جب آخری وقت میں بے ہوش ہو گئے، فلما افاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئے، وضو فرمایا، غسل کیا. سب سے پہلا سوال، اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا هم ينتظرونك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کے انتظار میں مسجد میں کھڑے ہیں. سب سے پہلا سوال خیر خواہی کا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی دین کی سربلندی کے لیے لگائی، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے اور انتڑیاں باہر ہیں. ایک شخص آتا ہے عیادت کے لیے، دیکھا اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے. کہا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ارفع ازارک فإنه انقى لثوبک واتقى لربک. او میرے بھائی، تیرے متقی بننے کے لیے بھی اور تیرے کپڑوں کی پاکیزگی بھی اسی میں ہے کہ اپنی چادر کو ٹخنوں سے اٹھا لو. خیر خواہی ہر حال میں کرنا یہ مسلمان کی صفت ہونی چاہیے. آئینے کی دوسری صفت النصح لکل واحد. میں انتہائی ادب سے اس پہلو پہ توجہ چاہوں گا. النصح لکل واحد، یہ بہت بڑا مجمع، مسلمانوں کا اکٹھ. اللہ ان سب پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے اور برکتوں سے نواز دے. ایک سائیڈ سے آئینہ پیش کرو. جو شخص بھی اپنے چہرے کے سامنے آئینہ لے کے آئے گا سب کو چہرہ دکھائے گا. آئینہ یہ سوال نہیں کرے گا تم ساہیوال کے نہیں رہنے والے، تمہیں نہیں چہرہ دکھاؤں گا. آئینہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تو 40 سال لوگوں کو دکھاتا ہوں، تمہاری عمر ابھی 32 سال ہے. آئینہ یہ نہیں کہے گا کہ تمہارا تو میرے جماعت سے تعلق نہیں ہے. آئینہ یہ نہیں کہے گا کہ تمہارے تو ویوز اور ہیں. آئینہ چہرہ دکھائے گا. جس نے اللہ کو مان لیا ہے، جس نے قیامت پہ یقین کر لیا ہے، جو قرآن و سنت پہ یقین رکھتا ہے، اس کے اندر یہ صفت آنی چاہیے. ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، اچھے کے ساتھ خیر خواہی، اس کے دستے بازو بن جاؤ. برے کے ساتھ خیر خواہی، اس کو صراط مستقیم کی راہ پہ چلا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصیات صحابہ کے اندر پیدا فرمائیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کر لیا. کہا اشترط، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں پھر آپ کی بیعت قبول کروں گا. کہا فرمائیے، حکم دیجئے، کون سی بات؟ کہا وعدہ کرتے ہو کہ جب تک زندہ رہو گے ہر ایک مسلمان سے خیر خواہی کرو گے؟ قال بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں واقعہ نقل کرتے ہیں، اسی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کو بھیجا، جاؤ گھوڑا خرید کر لے کے آؤ. غلام نے جا کے سودا کیا. ایک گھوڑا جو بہت اچھا تھا، اس کی قیمت 300 درہم لگائی گئی. مالک راضی ہو گیا. جب گھوڑا لے کے مالک کو ساتھ لے کے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ قیمت 300 درہم، گھوڑا تو مہنگا ہے. سمجھ گئے کہ بھائی کسی مصیبت میں ہے، بھائی اونے پونے میں بیچ رہا ہے، کوئی وجہ ہے. کہا یا فلان اتبیعہ ب400 درہم، میرے غلام نے جو 300 کا گھوڑا خریدا ہے مجھے 400 کا گھوڑا بیچنا چاہتے ہو؟ قال ذلك الیک یا ابا عبداللہ، اگر آپ 400 دینا چاہتے ہیں تو 400 دے دو. قال اتبیعہ ب500 درہم، 500 کا مجھے بیچنا چاہتے ہو؟ قال ذلك الیک یا ابا عبداللہ، یہ آپ کی مرضی ہے، مجھے 500 دے دو. فلم يزل يزيده 100 فمئة حتى بلغ 800 درہم. غلام نے 300 کا گھوڑا خریدا. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کر رکھی تھی میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. انہوں نے 800 کا گھوڑا خریدا. لوگوں نے کہا جریر یہ کیا، تجھ سے تو غلام ہی اچھا نکلا،
کہا نہیں، میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں نے خیر خواہی کرنی ہے، یہ مسلمان بھائی مجبور ہے، اس لیے کم قیمت پہ اپنا مال بیچ رہا ہے، میں اس کو نقصان نہیں دے سکتا، میں نے اللہ کے رسول سے عہد کر رکھا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، روڈ پہ چلتے ہوئے بلی کا بچہ، کتے کا بچہ آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس انسیڈنٹ میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، انسان کی جان چلی جاتی ہے، اس کو بچاتے بچاتے سوچئے جو بے نماز ہے، جو سیرت طیبہ سے متعارف نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کی محبت سے محروم ہے، کیا اس کی قیمت، خواہ وہ اولاد ہو، رشتہ دار ہوں، تعلق والے ہوں، دوست ہوں، کیا ان کی قیمت بلی کے بچے جتنی بھی نہیں کہ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے احترام، اخلاص اور اخلاق کے ساتھ ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمان ہیں آپ، اور اسلام کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر زندگی میں سکون اور وقار اور طمأنینت چاہتے ہو تو سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ ذوق نصیب فرمائے۔ آئینے کی تیسری صفت، الساتر لعیوب الناس، اور یہ پہلو بھی سمجھنے والا ہے۔ ایک آئینہ ایک مسلمان نے دیکھا اور کسی بھائی کے چہرے پہ چند نشانات ہیں، تل کا نشان ہے، اور اللہ آپ سب کو محفوظ فرمائے، چوٹ لگی ہے، تو کیا خیال ہے جس نے آئینہ دیکھا اس کو تو وہ نشان نظر آئے گا، یہی آئینہ دوسرے کے سامنے کریں تو یہ نشان دوسرے کو بھی نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ جس کا نشان ہے اس کو ہی آئینہ دکھاتا ہے۔ مسلمانوں، مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، اگر کسی میں غلطی ہو، کسی میں نقص ہے، خلل ہے، اس کو ممبر و محراب پر، اس کو چرستوں پہ کھڑے ہو کے، اس کو آفیسز میں اور اس کو مختلف گیدرنگ میں اچھالنا اور مسلمان کی عزت کو پامال کرنا، اور مسلمان کی عزت جو بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما اطیبک ما اطیب ریحک والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک۔ اے بیت اللہ، تیری شان و عظمت کتنی ہے، لیکن ایک مومن کی شان و عظمت تجھ سے اللہ نے زیادہ بنا رکھی ہے۔ ایک مسلمان کی عزت کو پامال کرنے کے لیے مسلمانوں آئینے کی صفت کو یاد رکھنا چاہیے۔ جس کا عیب ہے اس کو ہی بتاتا ہے آئینہ، دوسرے تک نہیں پہنچاتا۔ کسی کے عیب پہ پردہ ڈالنا جو ذاتی قسم کا عیب ہے، یہ مسلمان کا ایک منہج ہونا چاہیے۔ ہاں ایک ایسا عیب ہے جس سے قوم و ملت کو نقصان ہے، ملی غلطی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو پھر اس کو لوگوں تک باور کروانا کہ مسلمانوں اس سے بچ جاؤ، یہ بھی ایک شرعی ذمہ داری ہے، لیکن وہ بھی اصول و ضوابط کے تحت نیت کو خالص کر کے مقصود اویئرنس ہو کہ مسلمانوں اس فتنے سے بچ جاؤ، مسلمانوں اس نقصان سے بچ جاؤ۔ لیکن ذاتی قسم کے معاملات کو مسلمانوں آئینے کی صفت کو اختیار کرنا، پردہ ڈالنا، یہی حقیقت میں بصیرت کی علامت ہے۔ چوتھی صفت آئینے کی، النصح وسیع الظرف وسیع القلب، اتنا وسیع الظرف اور وسیع القلب ہے یہ آئینہ، لاکھ لوگ بھی اگر آئینہ دیکھ لیں سب کو چہرہ دکھاتا ہے، 10 20 100 50 کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں تھک گیا ہوں اب نہیں دکھاؤں گا۔ مسلمان بھی اس میں بھی یہ صفت ہونی چاہیے، زندگی کے اندر جتنے لوگوں تک بھی اس کی خیر پہنچ سکے، جس کے ساتھ بھی نیکی کر سکے، جو بھی خیر خواہی کر سکے، جو بھی قوم و ملت کے ساتھ ہمدردی کر سکے، اس سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من الناس ناسا جعل اللہ مفاتیح الخیر، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا ہے، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ لِلشَّرِّ، کچھ ایسے ہیں جو شر کی چابی بنتے ہیں، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، خوش ہو جائے، نوید ہے، بشارت ہے اس شخص کے لیے
جو مسلمانوں کی خیر کی چابی بنتا ہے، کسی کی خیر خواہی، کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ احسان، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے وہ چابی بنتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادت مندی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ وَوَيْلٌ لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدی، اور جو دنیا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مسلمانوں سے محبت نہیں کرتا، مسلمانوں کی خیر خواہی سے گریزاں رہتا ہے، مسلمانوں کی ہمدردی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، فرمایا ایسا شخص جو خیر کے لیے تالا بن جاتا ہے، قیامت کے دن ہوگا، کافر کو جہنم میں پھینکا جائے گا، 40 برس کے بعد جس تہ میں جہنم میں کافر پہنچے گا اس کو ویل کہتے ہیں، قیامت کو یہ شخص بھی وہاں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ 5ویں صفت آئینے کی، العادل والمنصف لا يزيد على عیبہ۔ ایک مسلمان کے چہرے پہ ایک نشان ہے، آپ آئینہ سامنے لائیے، ایک ہی نظر آئے گا، 2 نہیں نظر آئیں گے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئینہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ سکین کر کے آپ کو 10 کاپیاں دکھا دے، یہ آئینہ آپ کو 20 بنا کے نہیں دکھائے گا۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، اگر کسی مسلمان میں ایک غلطی ہے تو عادل اور منصف بنو، کہو یہی غلطی ہے، ویسے اس میں بہت بڑی خیر ہے۔ ایک غلطی کو سامنے رکھتے ہوئے 10-20 اپنے پاس سے ملا کر اس مسلمان کو ذلیل کرنا، یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے۔ مسلمان کا شعار تو یہ ہے وہ احترام کرتا ہی اچھا لگتا ہے، دوسرے سے محبت کرتا ہی اچھا لگتا ہے۔ روبتن غنا، یہ لہلہاتا ہوا باغیچہ ہے اسلامی معاشرہ، اس کا دشمن جو ہے وہ حقیقت میں سیرت طیبہ کا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آئینے کی مثال دی ہے اس کی آخری سے الصابر علی الاذی، یہ آئینہ جو بہت بڑی صلاحیت ہے، آپ نے سنی، کسی کو غصہ آئے تو زمین پہ اس کو پھینک دے، پٹخ دے، ٹوٹ جائے گا، لیکن اس ٹوٹے ہوئے آئینے کو بھی اٹھا کے چہرے کے سامنے لائیے، چہرہ آپ کو پورا دکھائے گا۔ آئینہ یہ نہیں کہے گا تم نے تو مجھے توڑ دیا، میری ٹانگیں بھی ٹوٹ گئیں، بازو بھی ٹوٹ گئے، میں تیرے ساتھ خیر خواہی کیوں کروں؟ صبر کرنے والا ہے اور اپنی خیر خواہی کرنے والا ہے، تمہیں کوئی تانا دیتا ہے، گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اپنی خیر اور ہمدردی کو نہ چھوڑیے۔ لیکن یاد رکھنا یہ صفات اس شخص میں پیدا ہوتی ہیں جس شخص کے اندر 2 باتیں ہوں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آئینہ اگر ایک طرف سے کلر کیا ہو اور دوسری طرف سے صاف ہو تب یہ صفات ہیں، اور اگر صاف نہ ہو آئینہ تو پھر انسان کو صحیح شکل بھی نظر نہیں آتی، اور اگر کلر نہ پیچھے سے کیا گیا ہو تو آر پر نظر آتا ہے۔ مسلمان کے اندر بھی یہ صفتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب اس کا سینہ بغض، حسد، تعصب سے صاف ہو جائے اور اس پہ رنگ چڑھ جائے، تو کس کا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ چڑھ جائے، سینہ صاف ہو جائے تو پھر خیر اور بھلائی غالب ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سلف کو برکت دی تو صرف 2 وجہوں سے، لسلامت صدورہم واخلاصہم، ان کے اندر اللہ کی رضا کا پہلو غالب تھا اور ان کے سینے میں کسی مسلمان کی نفرت نہیں تھی۔ آپ اس حدیث کو سن کے ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، مسلمانوں جو یہ کلمات کہہ دیتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے خالق و مالک مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے، محبت کے ساتھ اللہ سے التجا کرنے والا شخص اللہ کے ہاں اتنا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کَانَ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةٍ، کائنات کے اندر جتنے مرد مسلمان ہیں اور عورتیں مسلمان ہیں، اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.5 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے۔ 6 اور 7 سیکنڈ میں ادا کیا گیا یہ کلمہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہنے والے کے کھاتے میں 1.5 ارب نیکیاں ڈپازٹ ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں 1.5 ارب نیکیاں
چند لمحات میں حاصل ہوتی ہیں جب مسلمانوں کی محبت سینے میں رکھی جائے، مسلمانوں کی خیر خواہی والا سینہ ہو، ہمدردی والا سینہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گزارش، انسانی زندگی ارتقاء کا شکار ہے، یہ ریولوشن جاری ہے، کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے، کوئی اچھائی کی طرف جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا آج بھی اگر میں اور آپ اللہ سے سچی توبہ کر لیں، اللہ سے استغفار کر کے باوضو ہو کر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ سے ملتجی ہو جائیں، الہ العالمین مضى ما مضى، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو اپنی زندگی میں شامل فرمائیں گے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، ملک پاکستان اس وقت اکنامک ڈسپیرٹی کے شکار ہے۔ ملک پاکستان اس بات کا تقاضا کرتا ہے جو اسلام کے نام سے مجھے اور آپ کو ملا، نیشنل انٹیگریشن اس کی ضرورت بن چکی ہے۔ قومی یکجہتی جب تک نہیں ہوگی اسلامی معاشرہ پنپتا نظر نہیں آتا۔ یہ دونوں چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ جب ہم پروسیس آف ایجوکیشن، جب ہم پروسیس آف پروڈکٹیوٹی، جب ہم پرفارمنس انڈیکیٹرز، ان سب کے سب، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کلچرل سیولائزیشن بیک گراؤنڈ میں نظر ثانی نہیں کریں گے کہ ہماری ثقافت میں، ہماری ایک نجی زندگی میں سیرت طیبہ کتنی نظر آتی ہے۔ حقیقت جانیے، 1400 سال پہلے بھی یہی علاج تھا۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے فارمیشن پاسبل سولوشن جو ہمیں میسر آیا ہے یا آ سکتا ہے یا کل نہ آئے گا، وہ سیرت طیبہ کی روشنی سے ہی آ سکتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کریٹو تھنکنگ سے نوازے اور مسلمانوں کو صرف اویئرنس نہیں، اویکنس نصیب ہو کہ ہماری فلاح دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سیرت طیبہ کو اختیار کرنے سے ہی ممکن ہو سکے گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ ان کو مصیبت کو خوشیاں بنا دے، اور جو کسی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں، جو مقروض ہیں، ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما، ان کو تمنگر و خوشحال بنا۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، قوم و ملت کے لیے اثاثہ بنا، والدین کے لیے دست بازو بنا اور صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں اے خالق و مالک ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا۔ الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ہم سب کو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ الہ العالمین امت اسلامیہ پہ رحمت کا نزول فرما، ملک پاکستان کو امن و استحکام نصیب فرما، محبت کا پرچار فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کے اندر محبت، الفت اور مودت کو غالب فرما، یہ اجتماعیت کو پسند کرنے والے بن جائیں اور سب مل کر تیری عبادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر